السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آج ہم ایک نیا ٹاپک شروع کریں گے. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اس کا نام ہے سیکوینسز ان سیریز، اور اس کی بہت ایپلیکیشنز ہیں میتھمیٹکس کی مختلف فیلڈز میں. فار ایگزامپل دو بڑی فیلڈز ہیں میتھمیٹکس کی، ایک کہلاتی ہے انالیسز اور ایک ہے نمبر تھیوری. ان دونوں میں سیکوینس اینڈ سیریز کی بہت ساری یوزز اور بہت ساری ایپلیکیشنز ہیں، اور اس پہ بہت بڑے بڑے میتھمیٹیشنز نے کام بھی کیا ہوا ہے. اور میں اس میں تذکرہ کروں گا کچھ میتھمیٹیشنز کا جنہوں نے along the way جنہوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے، اور کس قسم کا تھوڑا سا ہسٹری بھی آپ کو دوں گا. اور اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ میتھمیٹکس پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جادو سے ہو گیا، یعنی ایک دم سے کوئی چیز آ گئی، لوگوں نے کام کیا اور پتہ نہیں وہ لوگ جادوگر تھے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو لوگ کام کرتے ہیں میتھمیٹکس کے، وہ ہمارے جیسے انسان ہوتے ہیں. آبویسلی ان کا کچھ گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری کام کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں اور سمجھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ بھی اسٹرگل کرتے ہیں. مختلف طریقوں سے انہوں نے اسٹرگل کیا ہے، مختلف پرابلمس پہ الجھ گئے، اس کو کئی سال لگتے ہیں ان کو کرنے میں. تو اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ جب آپ کسی ٹاپک کو پڑھیں میتھمیٹکس کے، خاص طور پہ نیا ٹاپک ہو اور آپ کہیں الجھ جائیں، تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہوتی. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز میں نے آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی مینشن کی تھی، وہ ہوتی ہے پرسیویرنس اور پیشنس. پیشنس آپ لگیں گے تو آپ اچھا کام کریں گے. اس میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک بڑا مشہور پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی میں. وہ کیا کرتے ہیں، جب اپنی کیلکولس کی کلاس پڑھاتے ہیں، پہلے فرسٹ ایئر کی کیلکولس کی کلاس پڑھاتے ہیں، تو اکثر جو لوگ جن کا میتھمیٹکس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، وہ کیلکولس کو بہت ان کے لیے ٹف لگتا ہے. تو وہ شروع میں ایک 20 منٹ کا کوئی ویڈیو دکھاتے ہیں. 20 منٹ کا یہ ویڈیو انہوں نے ریکارڈ کیا تھا. ان کی ایک اسٹوڈنٹ تھی جو اصل میں نرسنگ کی اسٹوڈنٹ تھی، تو لیکن وہ کیلکولس لے رہی تھی پہلی دفعہ میتھمیٹکس میں. تو اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک کمپیوٹر پروگرام بنا دیا تھا جس میں اگر آپ کو اسٹریٹ لائن ایک ڈرا کرنی ہے، اور اس میں آپ ڈفرنٹ اس لائن کی جو سلوپ کی ویلیو ہے، یعنی کہ کتنی اس کی اسٹیپ ہے، کم شیلو ہے، کیا ہے، اس میں وہ آپ نمبر ڈالتے ہیں تو وہ لائن کی شیپ چینج ہوتی ہے. اگر آپ سلوپ کہتے ہیں کہ بہت بڑا سلوپ ہے تو وہ زیادہ شارپ ہو جائے گی، اوپر کی طرف اٹھ جائے گی. اگر آپ چھوٹا نمبر ڈالیں گے تو وہ اس طرح ہو جائے گی. تو انہوں نے اپنی اسٹوڈنٹ کو کام یہ دیا، انہوں نے کہا تم اس کی وہ ویلیو ڈالو اس میں جو اس کو بالکل ورٹیکل کر دے، سیدھا. تو وہ بڑا مزے کا ویڈیو ہے، اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ دیکھیے گا کہ اس میں وہ اسٹرگل کر رہی ہے اسٹوڈنٹ، شی اسٹرگلز فار اباؤٹ 20 منٹس. وہ اس کی سلوپ کی مختلف ویلیوز کمپیوٹر پروگرام میں انٹر کرتی ہے، بڑا کرتی جاتی ہے، تو دیکھتی کہ لائن یوں ہو گئی لیکن پوری ورٹیکل نہیں ہو پا رہی. اس نے 1000 ڈالا ویلیو، وہ یوں ہو گئی لائن. اس نے 10,000 ڈالا، وہ یوں ہو گئی لیکن پوری ورٹیکل نہیں ہوئی. کافی دیر اس نے اسٹرگل کیا، آگے پیچھے گئی. اٹ ٹوک ہر اباؤٹ 20 منٹس. تو اس نے ایک دم سے ریئلائز کر رہا، او دا سلوپ شوڈ بی انفینٹ. جب اس نے انفینٹ سلوپ ڈالا تو وہ سیدھی ہو گئی. تو اس کا پرپز وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی یہ بات سیکھیں کہ جب میتھمیٹکس آپ پڑھتے ہیں تو اس میں پرسیویرنس کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور غلطی کرنے سے آپ گھبرانا بالکل نہیں چاہیے. بڑے بڑے لوگ میتھمیٹکس میں غلطیاں کرتے ہیں. چکر یہ ہے کہ آپ ایک چیز کے پیچھے لگے رہیں، کہ دیٹ از دی کی تھنگ. تو اسی طرح سے میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو ہم نے بہت سارے ٹاپکس پڑھے ہوئے ہیں اور ہم آگے بھی پڑھیں گے، ان میں بہت سارے ٹاپکس ایسے آئیں گے جو آپ کو شاید ڈیفیکلٹ لگیں، لیکن اگر آپ اس پہ لگے رہیں گے تو دیٹ از دی اونلی وے ٹو ڈو میتھمیٹکس، کہ اس کے پیچھے آپ پڑھ جائیں بیسکلی. کیونکہ ہم لوگوں کا تعلق بر صغیر سے ہے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ سیکوینس اینڈ سیریز میں ایک کام کیا ہوا ہے. یہاں کے بہت بڑے میتھمیٹیشینس تھے ساؤتھ انڈیا کے، سری نواسا رامانوجن. آپ نے شاید ان کا نام سنا ہو یا نہیں سنا ہو. یہ 19 سینچری میں ہوتے تھے، اور یہ بیسیکلی انڈیا میں رہتے تھے اور غریب سے انسان تھے، اور یہ کلرک تھے ایک جگہ پہ، اور ڈراپ آؤٹ ہو گئے تھے کالج سے. آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ ڈراپ آؤٹس ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اپنا میتھمیٹکس کرتے رہتے تھے. تو انہوں نے کافی کام کیا میتھمیٹکس پہ، اور وہ انڈیا میں کسی کو سمجھ نہیں آیا. تو اس زمانے میں جو سب سے گڑھ تھا میتھمیٹکس کا وہ کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ میں ہوتا تھا. تو انہوں نے بہت سارے پروفیسرز کو کیمبرج میں بھی اور آکسفورڈ میں بھی اپنا کام بھیجا میل کے تھرو.
ان کا کام بھیجا تو 3-4 پہلے پروفیسرز کو تو ان کا کام سمجھ نہیں آیا. تو پھر ایک بہت بڑے مشہور میتھمیٹیشین ہیں جن کا نام جی ایچ ہارڈی ہے. تو انہوں نے ہارڈی کو بھی ایک خط لکھا. تو ہارڈی کے پاس جب یہ خط پہنچا انڈیا سے تو ہارڈی نے ان کو پرے ڈال دیا. ان کو خط ملتے رہتے تھے اس طرح کے. تو پھر انہوں نے اپنا روٹین کا کام کرے تھے. تو پھر ایک دن انہوں نے کہا میں ذرا خط کھول کے پڑھوں کہ کیا لکھا ہے. تو اس میں تقریباً 10 پیجز تھے رامانوجن کے, جس میں انہوں نے اپنا تھوڑا سا کام بیان کیا تھا کہ میں اس طرح کا میتھمیٹکس کر رہا ہوں. تو ہارڈی کو پہلے تو حیرت, انہوں نے کہا یا تو یہ انسان بہت بڑا جینیس ہے یا شاید پاگل ہے. تو انہوں کا ایک اور کولیگ تھا, انہوں نے اس سے مشورہ کیا. دونوں نے کوئی 3-4 گھنٹے لگائے, ان کا جو 10 پیجز کا کام تھا اس کو ڈیپتھ میں سمجھا. اس کے بعد انہوں نے بیسکلی ان کا ڈیسیجن تھا کہ دس گائے از اے جینیس اینڈ وی نیڈ ٹو گیٹ ہم اوور ٹو انگلینڈ سو وی کڈ ورک ود ہم. تو خیر ٹو میک اے لانگ اسٹوری شارٹ, انہوں نے پھر رامانوجن کو انگلینڈ بلوا لیا. اور جو کولیبریشن ہوئی رامانوجن کی ہارڈی کے ساتھ, ان دونوں نے مل کے بہت کام کیا, بہت سارے پیپرز انہوں نے پبلش کیے. اور ابھی بھی جو ان دونوں نے کام کیا, دس از اباؤٹ مور دین 100 years ago, انہوں نے ابھی بھی جو کام کیا تھا اس پہ ابھی بھی ریسرچ ہو رہی ہے اور ابھی بھی لوگ اس پہ تھیسس وغیرہ لکھ رہے ہیں. رامانوجن جو تھے وہ بہت انٹیوٹیو قسم کے میتھمیٹیشین تھے, یعنی کہ ان کو آئیڈیاز آتے تھے اور وہ سیریز یا سیکوینسز میں بہت مہارت رکھتے تھے. ایک ان کا انتقال جلدی ہو گیا. ایٹ دی ایج آف 32 ہی ڈائڈ آف سم مسٹیریس النس. تو بعد میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا ہارڈی کی, جس میں ہارڈی کی بڑی مشہور کتاب ہے این اپالوجی آف اے میتھمیٹیشین. اس میں انہوں نے, ہارڈی بھی بڈھے ہو گئے تھے, تو انہوں نے لکھا کہ میں جب دیکھتا ہوں ینگ میتھمیٹیشینس کو, وہ بہت غرور سے ہیں کہ جی میں نے بڑا کام کیا, میں بڑا زبردست ہوں. اور کہتے ہیں اب چونکہ میں بڈھا ہو گیا ہوں تو میں وہ کام نہیں کر سکتا جو وہ لوگ, ان کا میرا مائنڈ اتنا شارپ نہیں رہا. کہتے ہیں لیکن آئی آلویز میک مائی سیلف ہیپی بائی ٹیلنگ مائی سیلف آئی ہیو ڈن ون تھنگ دیٹ دیز پیپل ہیون ڈن اینڈ آئی ہیو ورک ود رامانوجن. تو اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ انٹرنیٹ پہ جا کے رامانوجن کا نام تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کتنا کام کیا, سیکوینس اینڈ سیریز میں ہی نہیں, بہت ساری فیلڈز میں. اور آن ہز اون ہی واز آئسولیٹڈ ان انڈیا اینڈ ہی ڈڈ دس ورک. سو ہم سیکوینس اینڈ سیریز میں ہی نکلتے ہیں. ہم اتنا کام تو نہیں کریں گے جو رامانوجن نے کیا تھا, لیکن ہم جو بیسک سم سیکوینسز ہیں ان کو ہم ضرور دیکھیں گے. سیکوینسز کو پہلے میں ڈیفائن کروں کہ کیا ہوتی کیا ہے. سیکوینس کسی بھی نمبر کی, کوئی نمبرز ہیں ان کی پیٹرن ہوتا ہے, جیسے 1 2 3 4 5 اٹ گوز آن, ایک سیکوینس آف نمبرز ہے. تو کوئی بھی نمبرز اگر آپ آرڈر میں لگ دیں کہ پہلے یہ آئے گا, اس کے بعد یہ آئے گا, اس کے بعد یہ آئے گا, اس کے بعد یہ آئے گا, تو وہ ایک سیکوینس بن جاتی ہے نمبرز کی, اس کو ہم سیکوینس کہتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ان سیکوینسز کو سمجھنے کے لیے, اور وہ اکثر آپ کو میتھمیٹکس کے ہی نہیں بلکہ دوسرے ایریاز میں بھی بہت نظر آتی ہیں سیکوینسز, اور ان سے بہت ساری چیزیں حل کی جا سکتی. تو پہلے تو ہمارا گول یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھیں کہ سیکوینس ہوتی کیا ہے, اور جو بیسک سیکوینسز ہیں ان کو ہم کیسے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر آپ سلائڈ پہ دیکھیں گے تو یہاں پر میں نے کوئی 6 سیکوینسز لکھ دیے. تو اس میں اب آپ تھوڑا سا ٹائم لیں اور دیکھیں کہ ان سیکوینسز میں کیا ہو رہا ہے اور کیا پیٹرن ہے. بیسکلی آپ کو ایک پیٹرن تلاش کرنا ہے سیکوینسز کا. تو پہلی جو سیکوینس ہے وہ اگر آپ دیکھیں وہ ہے 1 4 9 16 25. تو اس پہلی سیکوینس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 5 نمبرز ہیں. تو آئیڈیا یہ ہے کہ ہم ایک پیٹرن تلاش کریں کہ سیکوینس میں کیا ہو رہا ہے. تو آئیں دیکھیں ذرا سیکوینس کو سمجھتے ہیں. پہلا نمبر ہے 1, سیکوینس کا پہلا نمبر 1 ہے. دوسرا نمبر ہے 4, تیسرا نمبر ہے 9, چوتھا 16 اور پانچواں 25. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کا آرڈر ہے سیکوینس کا اور جو نمبرز ہیں ان میں ایک ریلیشن شپ ہے. 1 کا اسکوائر کیا ہے 1, تو پہلی ٹرم کا پہلے نمبر ہے 1. دوسری ٹرم 2 ہے, سیکنڈ ٹرم 2 کا اسکوائر کیا ہے 4. تیسری ٹرم کا اسکوائر کیا ہے 3 کا اسکوائر کیا ہے 9. فورتھ کا 16, ففتھ کا 25. تو ونس آپ نے یہ پیٹرن سمجھ لیا تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کی سیکوینسز کی, اور اگر آپ کو ٹرمز کو سمجھنا ہے تو آپ ان میں بھی کام کر سکتے ہیں. تو اگلی ٹرم کیا ہوگی اس کی, 6 ٹرم کیا ہوگی, 6 کا اسکوائر ہے 36. 7 ٹرم 7 کا اسکوائر ہے 49. 8 ٹرم 8 کا اسکوائر ہے 64.
تو آپ نے پیٹرن سمجھ لیا تو آپ سیکوینس کی کسی بھی ٹرم کو سمجھ سکتے ہیں اس طرح. دوسری سیکوینس جو ہے وہ ہے 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 اینڈ 5/6. اب اس میں بھی آپ دیکھ لیں جو اس کی نمبر آف ٹرمز ہیں ان کا ریلیشن شپ ہے ان نمبر سے. پہلی ٹرم کیا ہے 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2, دوسری ٹرم کیا ہے 2 ڈیوائڈیڈ بائی 3, تیسری ہے 3 ڈیوائڈیڈ بائی 4 اینڈ سو آن. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نیومریٹر آ رہا ہے دیٹ از ایکچولی اکول ٹو دا نمبر آف ٹرم. پہلی ٹرم کا نیومریٹر کیا ہے 1, دوسری کا 2, تیسری کا 3 اینڈ سو آن. تو نیومریٹر تو آپ نے سمجھ لیا دیٹ از اکول ٹو دا نمبر آف دا ٹرم. اور ڈینومینیٹر میں آپ دیکھیں کہ وہ نیومریٹر سے ایک زیادہ ہے. پہلے کا اگر نیومریٹر 1 ہے ڈینومینیٹر 2, دوسرے کا نیومریٹر 2 ڈینومینیٹر 3. تو جب آپ نے یہ پیٹرن سمجھ لیا تو اب آپ اس کی باقی کی ٹرمز نکال سکتے ہیں. 6 ٹرم ہوگی اس کی 6/7, 7 ٹرم ہوگی 7/8, 8 ٹرم ہوگی 8/9 اینڈ سو آن. آپ نے اس کا پیٹرن بھی سمجھ لیا تو اس سے مدد ملی کہ ہم آگے اس کو اور کیسے سمجھ سکتے ہیں. تیسری جو ہم نے سیکوینس دیکھی ہے وہ ہے 99, 97, 95, 93, 91 اینڈ سو آن. بڑی اسٹریٹ فارورڈ سیکوینس ہے. اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے اسٹارٹ کیا نمبر 99 سے. اب ہم کیا کر رہے ہیں ہر ٹرم میں 2 سبٹریکٹ کر رہے ہیں 97, 95, 93, 91. سو اگلی ٹرم کیا ہوگی, اگلی ٹرم ہوگی 89, اس سے اگلی ٹرم کیا ہوگی 87, اس سے اگلی ٹرم 85. تو یہ 2 کر کے نیچے اس طرح چلتی چلی جا رہی ہے یہ سیکوینس. سیکوینس ڈی جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ جو پہلی ٹرم ہے وہ ہے 1. اس میں تھوڑا سا آپ کو ذرا کیلکولیشنز بھی انوالو ہیں اس سیکوینس میں. دوسری ٹرم جو ہے وہ ہے 1.1, تیسری ہے 1.21 اور چوتھی ہے 1.331. تو اس میں آپ ایک دم سے دیکھیں گے کہ اچھا یہ کیا ہو کیا رہا ہے. تو آپ غور سے دیکھیں اگر اس سیکوینس کو تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ پہلی ٹرم 1 تھی, اسٹارٹ کیا 1 سے. 1 کو اگر ہم نے ملٹیپلائی کیا 1.1 سے تو ہم دوسری ٹرم پر آ گئے. 1.1 کو اگر آپ دوبارہ 1.1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 1.21 آ جائے گا. 1.21 کو اگر آپ دوبارہ پھر 1.1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 1.331 آ جائے گا. تو اس میں جو پیٹرن سمجھ آ رہا ہے وہ ہے کہ ہم نے 1 سے اسٹارٹ کیا اور ایچ ٹرم آف دا سیکوینس از obtained how? is obtained by multiplying the previous term by 1.1. So we get the next term. Obviously مجھ کو یاد نہیں ہے کہ 1.331 کو اگر 1.1 سے ہم ملٹیپلائی کریں تو کیا جواب آئے گا. تو اس کے لیے میں نے اس سلائیڈ میں وہ سیو کر لیے تاکہ مشکل نہ ہو. تو اس میں آپ دیکھیں اگر آپ 1.331 کو پھر 1.1 سے کریں تو آئے گا 1.4641, پھر 1.1 سے ملٹیپلائی کیا تو کچھ بڑے ڈیسیمل نمبرز آ رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے اس کے پیٹرن کو بھی سمجھ لیا. اب سیکوینس جو ای میں ہے اس کو دیکھ لیجئے. اس میں سٹارٹ کیا, یہ تھوڑی ذرا اور اس میں آپ کی عقل تھوڑی اور لگے گی. اس میں سٹارٹ کیا آپ نے 2 سے. پہلی ٹرم ہے 2, دوسری ٹرم ہے 4, تیسری ہے 8, چوتھی ہے 14 اور پانچویں ہے 22. اب اس میں کچھ پیٹرن آپ کو سمجھ آ رہا ہے. اس کو جب پہلی دفعہ کوئی آدمی دیکھتا ہے وہ کہتا ہے اچھا وہ اس کو ہم نے 2 سے ملٹیپلائی کیا ہے کیونکہ 2 ٹائمس 2 از 4, 4 ٹائمس 2 از 8. تو لیکن یہ پیٹرن نہیں ہے کیونکہ 8 ٹائمس 2 از 16, اس سے اگلی ٹرم جو ہے وہ 14 آ رہی ہے. تو اس کا مطلب 2 سے ملٹیپلائی نہیں کر پا رہے. تو اب کیا ہو رہا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہو کیا رہا ہے کہ جو ہم پہلی ٹرم سٹارٹ کی 2 سے, دوسری ٹرم جو ہم نے سٹارٹ کی وہ جو آئی وہ ہے 4. اس میں کیا کیا ہم نے 2 میں 2 ایڈ کر دیا تو 4 آ گیا. تیسری ٹرم ہم نے سٹارٹ کی جو پہنچی وہ ہم 8, 4 میں ہم نے کیا ایڈ کیا 4 تو 8 آ گیا. 8 سے ہم 14 پہ کیسے گئے, ہم نے 6 ایڈ کیا. 8 میں 6 کو ایڈ کیا تو 14 آ گیا. 14 میں ہم نے 22 کیسے پہنچے, 14 میں ہم نے 8 ایڈ کیا تو 22 آ گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے کہ ایچ ٹرم میں ہم نے سٹارٹ کیا ایڈ کرنا 2. پہلی سے دوسری میں گئے ہم کیسے, 2 میں 2 ایڈ کیا تو 4 آ گیا. دوسری سے تیسری میں کیسے گئے کہ ہم نے 4 میں 4 ایڈ کیا. تیسری سے چوتھی میں کیا ہم نے 8 میں ہم نے 6 ایڈ کیا. تو ہم جو ایڈیشن ہے جو ہم کر رہے ہیں سبسیکوینٹ ہر ٹرم میں وہ 2 سے ایڈ بڑھاتے جا رہے ہیں. یعنی کہ پچھلی ٹرم لی اس میں جو بھی سم آیا تھا یا جو بھی ویلیو تھی سیکوینس کی اس میں ہم نے 2 کو ایڈ کر دیا اور پریویس
पैटर्न्स है। सो पहले 2 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 6, फिर 8। सो 14 में 8 ऐड करके हम 22 पर पहुंचे। अब हम क्या करेंगे, 22 में क्या ऐड करेंगे, 10, क्योंकि पहले हमने 8 ऐड किया था, 8 को हमने 2 से बढ़ाना है। तो 22 में 10 ऐड किया, 32 आ गया। अब हमने अगली टर्म कैसे लेनी है, 32 में अब हम 12 ऐड करेंगे, 32 + 12 44 आ गया। अब पहले हमने 12 ऐड किया, तो 44 से आगे जाने के लिए हमें 14 ऐड करना पड़ेगा, 44 + 14 58। तो ये इस सीक्वेंस की पैटर्न है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। जो इनिशियली मैंने भी जब इसको पहली दफा देखा तो मैंने कहा कि अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पहली 3 टर्म्स तक तो वो सही है, उसके बाद ये सही नहीं है। तो आपको जरा और सोचना पड़ता है कि इसमें हो क्या रहा है, और फिर आप उसका पैटर्न निकाल सकते हैं। आखिरी सीक्वेंस जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें देख लें क्या हो रहा है। इसमें हमने स्टार्ट किया 1 से, दूसरी टर्म भी 1 है, तीसरी टर्म जो है वो है 2, चौथी टर्म आ गई 3, पांचवी आ गई 5, उसकी अगली टर्म है 8, उसकी अगली टर्म है 13। तब आप इसमें देख लें कि एक पैटर्न इसमें भी है। किस किस्म का पैटर्न है? अगर आप देखें कि पहले हमने स्टार्ट किया नंबर 1 से, पहले 2 में तो कोई खास पैटर्न नजर नहीं आ रहा, 1 है उसको हमने रिपीट कर दिया। दूसरे में जो हम तीसरी जो टर्म है वो है 2 कैसे हमने ऑब्टेन किया? अगर आप देखें उससे पहले 2 1s हैं, उन दोनों को हमने ऐड किया तो 2 आ गया। उससे अगली टर्म है 3 में 3 कैसे हमने ऑब्टेन किया? जो उससे पहली 2 टर्म्स है 2 और 1, उनको ऐड किया तो 3 आ गया। 5 कैसे आया? उससे पहली 2 टर्म्स को हमने ऐड किया, 3 + 2 5 आ गया। 8 कैसे आया? उससे पहली 2 टर्म्स को ऐड किया, 5 + 3 8। एंड 13 कैसे आया? 8 + 5 13। तो इसका पैटर्न हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि आफ्टर द सेकेंड टर्म ईच टर्म दैट वी कैन ऑब्टेन इज, हाउ डज इट ऑब्टेन? इट इज ऑब्टेन बाय एडिंग द प्रीवियस 2 टर्म्स। तो अगर इसमें देख लें हमारी 13 आ गई, उससे अगली टर्म क्या होगी? अगली टर्म होगी उसकी 21। हाउ? क्योंकि हम 13 और 8 को ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा। उससे अगली टर्म क्या होगी? 21 और 13 को ऐड करेंगे तो 34 आ गया। और फाइनल टर्म क्या होगी? 34 में 21 को ऐड किया तो 55 आ गया। और इस तरह ये चलती चली जाएगी। ये आपने देखा कि मुख्तलिफ काइंड पैटर्न जो होते हैं वो बन सकते हैं इसमें, जरूरी नहीं कि एक ही तरीके से है, आपको उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि सीक्वेंस क्या कर रही है। ये जो आखिरी सीक्वेंस है ये बड़ी मशहूर सीक्वेंस है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूं। इसको कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ये 11th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन था, इटालियन मैथमेटिशियन लियोनार्डो फिबोनाची। लियोनार्डो उस जमाने में यूरोप में रोमन न्यूमरल्स चलते थे एडिशन के लिए। वो आपको पता है 1 फिर 2 फिर 3, उनको रोमन न्यूमरल्स कहते हैं। वो वेस्ट में चलते थे, जबकि ईस्ट में, जैसे कि मैंने आपको एक दफा पहले भी बताया था कि जो हम अब नंबरिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं इसको हम कहते हैं हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम, क्योंकि ये इंडिया में भी यूज हो रहा था और अरब्स ने भी इसको इस्तेमाल किया। और अरब्स जब इंडिया गए तो वहां उन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट भी सीखा और फिर उन्होंने बेसिकली इसको दुनिया में फैला दिया अरब्स ने, जब उनकी एम्पायर फैली। तो लियोनार्डो के साथ ये था कि अब जो रोमन न्यूमरल्स हैं ऑन द अदर हैंड, उनके साथ चलो एडिशन तो आप कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाज वेरी वेरी पेनफुल। तो लियोनार्डो के जो फादर थे वो एम्बेसडर थे नॉर्थ अफ्रीका में, वहां पे अरब्स की हुकूमत थी। तो लियोनार्डो अपने फादर के साथ ने काफी वक्त अरब लैंड्स में गुजारा, तो वहां पे इसने हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम सीखा और इसको रियलाइज हुआ कि ये बेसिकली इज अ सुपीरियर सिस्टम ऑफ डूइंग नंबर्स। तो ये फिर जब यूरोप वापस आया तो इसने एक किताब लिखी लिबर अबाची, बेसिकली यू नो हाउ टू कैलकुलेट नंबर्स, और उसमें ही मेड अ केस कि जी हमको यूरोप में वी शुड अडॉप्ट द अरबिक हिंदू न्यूमरल सिस्टम बिकॉज दैट इज अ बेटर वे टू डू मैथमेटिक्स। लेकिन ऑब्वियसली लोग जो है वो एक दफा सेट होते हैं एक माइंड में, तो यूरोपियंस ने उसको पहले इग्नोर कर दिया लियोनार्डो को। It took about 50 years after Leonardo wrote Liber Abaci for Europe to realize that nahi, he was right, we need to adopt to this new numbering system because this is a much superior numbering system. तो उसके बाद से ये फिर नंबरिंग सिस्टम फैला। तो ये तो मैं आपको लियोनार्डो का थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिबोनाची का। ये जो सीक्वेंस है, पर्टिकुलर सीक्वेंस, ये लियोनार्डो फिबोनाची वाज स्टडिंग दी रिप्रोडक्शन पैटर्न्स ऑफ रैबिट्स, जो पालतू वो हैं खरगोश। तो उसने कहा इस तरह ये रिप्रोड्यूस करते हैं एक के बाद एक, उससे फिर वो पिछले में ऐड हो जाता है। तो उसने
آبزرو کیا کہ اس پیٹرن پہ خرگوش جو ہے وہ ریپروڈیوس کر رہے ہیں, تو اس نے اس طرح سے یہ سیکوینس ڈیولپ کی. اب انٹرسٹنگ تھنگ اس سیکوینس کی یہ ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں فیبوناچی سیکوینس, لیکن اس میں ایک اور چیز اندر جو ہے وہ پنا ہے, اس کو کہتے ہیں دا گولڈن ریشو. اگر آپ ہر سیکوینس کا ایک نمبر کو ڈیوائڈ کریں اس کے پچھلے نمبر سے, تو وہ ایک ریشو بن جائے گا اس کا, ٹھیک ہے, وہ ایک نمبر دے گا. اگر آپ سیکوینس میں آگے چلتے چلے جائیں, جیسے کہ آپ نے 8 کو 5 سے ڈیوائڈ کیا, وہ ایک ریشو آ گیا, 13 کو 8 سے ڈیوائڈ کیا, وہ ایک ریشو آ گیا, 21 کو 13 سے کیا, تو آپ دیکھیں گے یہ ریشو جو ہے یہ سلولی ایز یو پروگریس تھرو دا سیکوینس, اور آپ اس ریشو کو کیلکولیٹ کرتے رہے تو یہ ایک خاص ریشو کے قریب جاتا رہتا ہے. It approaches what is called the golden ratio and also what is called the divine ratio. ڈیوائن ریشو اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ریشو جو ہے, اگر آپ میتھمیٹیشین نے پڑھا ہے, وہ دنیا میں اکثر چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ جیسے کہ لینارڈو نے تو دیکھا کہ یہ سیکوینس جو ہے ریبٹس کی ریپروڈکشن کو کرتی ہے ریپرزینٹ. جو اسپائرل گیلیکسیز ہوتی ہیں, جو گیلیکسیز آپ کو آسمان پہ دیکھتے ہیں, ان میں مختلف ٹائپ کی گیلیکسیز ہوتی ہیں جو اسپائرل میں ہوتی ہیں, جس طرح اسپائرل کی اس طرح شیپ ہے. تو اس میں جو باہر کا کوئی بھی اسپائرل ہو, اس کو اس کے امیڈیٹلی اندر والے اسپائرل کی کے ڈائمیٹر سے یا اس کے سرکمفرنس سے ڈیوائڈ کریں تو وہ وہی گولڈن ریشو آتا ہے جو سیکوینس کے اندر بند ہے. جس طرح آپ ٹریز پر برانچز گرو ہوتی ہیں, فار ایگزامپل جیسے کہ کچھ ٹریز پہ, ناٹ ایوری ٹری بٹ موسٹ آف دا ٹریز, جیسے برانچ اگر گرو ہو رہی ہے تو ایک برانچ کے اوپر دوسری برانچ نکلتی ہے, اس کا تیسری چھوٹی ہوتی جاتی ہے, پہلے ایک موٹی برانچ نکلتی ہے, اس کے بعد ایک تھوڑی سی کم, اس کے بعد اس کے اوپر ایک اور. تو آپ اسی طرح سے جو بڑی برانچ کی جو وڈتھ ہے اس کو چھوٹی برانچ کی وڈتھ سے ڈیوائڈ کریں گے تو وہ بھی گولڈن ریشو کے تحت بنے گا. تو آبزرو اس کی بے تحاشا مثالیں ہیں کہ یہ جو ریشو ہے میتھمیٹکس کا, جس کو گولڈن ریشو یا ڈیوائن ریشو کہا جاتا ہے, یہ بہت ساری نیچر میں موجود ہے. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو ڈیوائن ریشو کہتے ہیں بیکاز دے تھنک کہ گاڈ یوز دس ریشو ٹو کریٹ اے لاٹ آف تھنگ. اور بہت مشہور پینٹر میتھمیٹیشین تھا لینارڈو ڈیونشی, تو ڈیونشی اس ریشو کو اپنی پینٹنگز جو بناتا تھا ان میں استعمال کرتا تھا. تو یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سیکوینس ہے, فیبوناچی نمبرز اس سے بنتے ہیں اور ان پہ بہت ریسرچ اور کام بھی ہوا ہے. خیر ہم لوگ اس کورس میں فیبوناچی سیکوینس نہیں پڑھیں گے. ہماری جو سیکوینسز ہیں وہ بہت سمپل ہیں, وہ ہیں جو ٹائپ سی ہے اور ٹائپ ڈی. یہ دو سیکوینسز ہم پڑھیں گے اور انہی کو ہم پہلے سمجھیں گے. اور بٹ آئی ہوپ کہ آپ کا انٹرسٹ اس سے ڈیولپ ہو اینڈ یو گو اینڈ ایکسپینڈ یور ہرائزن اینڈ لرن مور اباؤٹ سیکوینسز. تو سیکوینسز کی ہم بیسک فارمل ڈیفینیشن کر لیتے ہیں, تھوڑی سی ٹرمینالوجی ایز یوزل جیسے ہمیشہ ہم کرتے آئے ہیں. تو کوئی بھی رو آف نمبر ہو, اگر آرڈرڈ رو آف نمبرز ہے تو اس کو ہم سیکوینس کہتے ہیں, اور اس کے جو نمبرز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں دا ٹرمز آف دا سیکوینس. تو ٹرمز آف دا سیکوینس کو ڈینوٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, جو پہلی ٹرم ہے اس کو ہم کہتے ہیں A1, دوسری ٹرم کو ہم کہتے ہیں A2 اینڈ سو آن, اور جو جنرل ٹرم ہے nth ٹرم اس کو ہم کہتے ہیں A sub n. تو جو نیچے n آپ کو نظر آ رہا ہے اور جو نیچے نمبر نظر آتے ہیں 1 2 A کے بعد, وہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ سیکوینس کی کون سی ٹرم ہے. کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سیکوینس کی تھرڈ ٹرم یہ ہے تو آپ کہیں گے A3 از اکول ٹو سم ٹرم. کبھی آپ دیکھیں گے کچھ کتابوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ سیکوینس بجائے A1 سے اسٹارٹ کرنے کے وہ A0 سے اسٹارٹ کرتے تھے, وچ از فائن اینڈ دیر آر ریزنس ٹو ڈو دیٹ. لیکن اس صورت میں آپ کو ذرا تھوڑا سا کیئرفلی انداز, جو آپ فارمولے لرن کریں گے وہ اس میں ویسے ہی اپلائی ہوں گے, لیکن تھوڑا سا آپ کو اس میں کیئرفل ہونا پڑے گا, کیونکہ اس میں پھر ہمارا یہ ہے کہ اگر سیکوینس A0 سے اسٹارٹ ہو رہی ہے تو اس میں پہلی ٹرم ہماری A1 نہیں ہے, پہلی ٹرم A0 ہے, تو اسی کے حساب سے آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی. کچھ کتابوں میں جو کنونشن ہے وہ A0 سے اسٹارٹ کرتے ہیں سیکوینس, کچھ کتابوں میں A1 سے. ہم A1 پہ ہی فوکس کریں گے. A1 means the first term of the sequence. اچھا, اب ہم دوبارہ اس ایگزامپل کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ ہم نے مختلف سیکوینسز دیکھی تھی, اور آپ دیکھیں کہ اس کے آگے میں نے ان کی جنرل ٹرم لکھی ہوئی. جنرل ٹرم مین دی nth ٹرم, اور اس کا اکثر آپ فارمولا نکال سکتے ہیں. تو اگر آپ پہلی سیکوینس دیکھیں تو ہم نے کیا کیا تھا پہلی سیکوینس میں, سیکوینس کے ہر نمبر کو, پہلے نمبر کو ہم نے اسکوائر کیا, 1 اسکوائر آ گیا وچ از 1, دوسرے نمبر کو اسکوائر کیا 2 اسکوائر آ گیا وچ از 4, 3 اسکوائر وچ از 9. تو اگر میں آپ کو کہوں کہ nth ٹرم سیکوینس کی کیا ہوگی تو آپ کہیں گے nth کو اسکوائر کر دیں گے ہم, n اسکوائر,
تو اسی لیے اگر آپ سامنے دیکھیں تو اس کے ہم نے سامنے جو اے این لکھا ہے وچ از دی nth ٹرم دیٹ از اکول ٹو n اسکوائر. اور ہم اس کو اس لیے nth ٹرم لکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم کو کوئکلی اگر کوئی مجھے کہے اوکے واٹ از دی 8th ٹرم, ویل 8th ٹرم ویئر ایور n appears I'm going to replace that by 8. So A8 is equal to 8 square, 64. Okay? Rather than going back to the sequence and counting, once I have the general term, somebody can say, what is the 100th term? 100th term is A100, which is 100 square. Okay? تو ہم کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے جنرل ٹرم کا فارمولا نکالنے سے. جو دوسری ہم نے سیکوینس دیکھی تھی اس میں کیا ہو رہا ہے کہ پہلی ٹرم از 1/2, دوسری از 2/3, تیسری از 3/4 and so on. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا نیومریٹر میں از اکول ٹو دا نمبر آف ٹرمس اینڈ ڈینومینیٹر از مور دین دیٹ. تو نیومریٹر اگر ہمارا 2 ہے ڈینومینیٹر 3 ہوگا, نیومریٹر اگر ہمارا 3 ہے ڈینومینیٹر 4 ہوگا. یہ تھرڈ ٹرم ہے. تو nth ٹرم کیا ہوگی, نیومریٹر از اکول ٹو n اینڈ دا ڈینومینیٹر شوڈ بی 1 مور دین دیٹ, n+1. سو دیٹس وائی ہم نے لکھا ہے an از اکول ٹو n n+1. اگر کوئی آپ سے کہے کہ 18th ٹرم کیا ہوگی, 18th term is 18/19. Wherever n appears, I replace that by 18. تیسری سیکوینس میں بڑا سمپل سا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہر ٹرم, جو بھی ٹرم ہم obtain کر رہے ہیں سیکوینس کی, اس کو کیسے obtain کر رہے ہیں, پریویس ٹرم میں سے ہم 2 سبٹریکٹ کر رہے ہیں. تو اگر دوسری ٹرم ہے تو ہم نے کیا کیا, پہلی ٹرم میں سے 2 کو سبٹریکٹ کیا. تیسری ٹرم کیسے obtain کی, دوسری ٹرم میں سے 2 کو سبٹریکٹ کیا. چوتھی ٹرم کیسے obtain کی, تیسری ٹرم میں سے 2 کو سبٹریکٹ کیا. تو nth ٹرم ہم کیسے obtain کریں گے, n-1th ٹرم میں سے 2 کو سبٹریکٹ کریں گے. تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں وہی میں نے پیٹرن لکھا ہوا ہے, an is equal to an-1, n-1th ٹرم -2. پچھلی ٹرم میں سے 2 کو نکال دیا. دی جو سیکوینس تھی اس میں ہم کیا کر رہے ہیں, ہر پچھلی ٹرم میں ہم 1.1 کو ملٹیپلائی کر کے اگلی ٹرم لے رہے ہیں. تو تیسری ٹرم کیسے آئی, اٹ از اکول ٹو 1.1 ٹائمس دا سیکنڈ ٹرم. چوتھی ٹرم کیسے آئی, دیٹ از 1.1 ٹائمس دا تھرڈ ٹرم. تو nth ٹرم کیسے آئے گی, دیٹ از 1.1 ٹائمس n-1 ٹرم. اس کے لیے اس کی ہم نے پیٹرن یہی لکھا ہوا ہے کہ nth ٹرم an از اکول ٹو 1.1 ٹائمس an-1, دا پریویس ٹرم. ای جو ہماری تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ایڈ کرنا اسٹارٹ 2 سے کر رہے ہیں, لیکن ہر دفعہ جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو اس میں 2 اور ایڈ کر دیتے ہیں. تو اس میں اس کی nth ٹرم ہم نے پہلی ٹرم کیسے نکالی تھی, فرام 2 to 4 وی ایڈڈ 2. سو سیکنڈ ٹرم میں ہم نے 2 ایڈ کیا تھا, ایک دفعہ 2 کا ایک. تھرڈ ٹرم میں ہم نے 2 کو میں ایک اور 2 کر دیا اور 4 ایڈ کیا. فورتھ ٹرم میں ہم نے پچھلی ٹرم کو جب لیا اس میں ہم نے 6 ایڈ کر دیا. تو اس کی جو جنرل ٹرم بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ an از اے جنرل ٹرم, اس میں پچھلی ٹرم آپ نے لی an-1, اس میں آپ نے کیا کر دیا 2 + 2 آف n-1, کیونکہ 2 آپ ایڈ کرتے جا رہے ہیں لیکن آپ نے پہلی ٹرم سے نہیں اسٹارٹ کیا 2 ایڈ کرنا, دوسری سے اسٹارٹ کیا تو n-1 آتا ہے. اور جو فیبوناچی سیکوینس ہے وہ تو بائی ڈیفینیشن بڑی سمپل ہے کہ ہم ہر ٹرم کو کیسے obtain کر رہے ہیں, اس سے پہلے والی ٹرم اور اس سے بھی پہلے والی ٹرم ان کو ایڈ کر رہے ہیں. یعنی کہ تھرڈ ٹرم کو ہم نے کیسے obtain کیا, سیکنڈ ٹرم اور فرسٹ ٹرم کو ایڈ کر کے. فورتھ ٹرم کو کیسے obtain کیا, تھرڈ ٹرم اور سیکنڈ ٹرم کو ایڈ کر کے. ففتھ کو کیسے کیا, فورتھ اور تھرڈ کو ایڈ کر کے, اینڈ سو آن. تو nth ٹرم کو ہم کیسے obtain کریں گے, n-1 ٹرم کو ایڈ کریں گے n-2 ٹرم سے. تو دیٹ از دی جنرل پیٹرن. اگر آپ دیکھیں گے جو پہلی 2 ڈیفینیشن ہم نے دیکھی تھی اس میں ہم نے جنرل ٹرم کو ڈیفائن کیا ان ٹرمز آف n, اس میں پچھلی ٹرمز کا کوئی ذکر نہیں ہے. باقی جو آخری کی 4 ہیں ان میں پچھلی ٹرمز کا بھی ذکر ہے, یعنی کہ ہم ہر ٹرم کو ڈیفائن کر رہے ہیں بیسڈ آن دا پریویس ٹرم آف دیٹ سیکوینس. ان کو ہم کہتے ہیں انڈکٹیو ڈیفینیشن, یعنی کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں کہ ہم نے اچھا یہ ڈیفائن کر لیا, اس کے بعد اس کو ڈیفائن کریں گے اس کی بیسس پہ, اس سے اوپر ڈیفائن کریں گے اس سے پہلے کی بیسس پہ, اینڈ سو آن. تو انڈکٹیو ڈیفینیشنز بھی استعمال کی جاتی ہیں سیکوینسز کو ڈیفائن کرنے کے لیے. وی آر انٹرسٹڈ ان دیز 2 سیکوینسز C اینڈ D. C میں ہم نے کیا پیٹرن دیکھا تھا, an-1, ہر ٹرم کو ہم نے کیسے obtain کیا, اس میں ہم نے پریویس ٹرم میں سے 2 مائنس کر دیا, یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پریویس ٹرم میں -2 کو ایڈ کر دیا. پلس اور مائنس بیسکلی آر دا سیم. ہم -2 کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے پلس کیا -2. تو آپ ہر ٹرم کو obtain کرتے ہیں بائی ایڈنگ -2 ٹو دا پریویس ٹرم. اور اسی طرح D میں ہم نے کیا تھا ہر ٹرم کو obtain بائی ملٹیپلائنگ دا پریویس ٹرم بائی 1.1. اچھا, اس میں ایک چیز سوچنے کی ہے ان دونوں سیکوینس کو کہ اگر
میں آپ کو صرف سیکوینس کا جنرل فارمولا دے دوں, یعنی کہ an is equal to an minus 1 minus 2. Is that enough for me to say okay I know what the sequence is? The answer is no. اگر میں آپ کو صرف جنرل ٹرم دیتا ہوں, کہتا ہوں جی یہ سیکوینس ہے, تو جنرل ٹرم ڈز ناٹ ڈیفائن اے یونیک سیکوینس. وائی ناٹ؟ یہ صرف ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے ہر ٹرم میں کو obtain کیا بائی subtracting 2 from the previous term. ایسی اور بہت ساری سیکوینسز ہیں. ایک کا ایگزامپل میں نے آپ کو نیچے دے دیا ہے, 10 8 6 4 2. That is not the same as 99 97 95. پیٹرن دونوں کا ایک ہی ہے. ہم نے ہر ٹرم کو کیسے obtain کیا؟ پریویس ٹرم میں سے 2 کو subtract کیا. 10 minus 2 is 8, 8 minus 2 is 6 and so on. اسی طرح جو دوسری سیکوینس ہے, اگر آپ اس میں دیکھیں, اس کی اگر میں صرف آپ کو جنرل ٹرم دے دوں تو دیٹ از ناٹ انف فار یو ٹو نو وٹ دا سیکوینس از. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی جنرل ٹرم یہ ہے کہ ہر ٹرم از obtained by multiplying the previous term by 1.1. well ایسی بہت ساری سیکوینسز ہیں. ایک کا ایگزامپل میں نے اس میں دیا ہوا ہے 2 2.2 2.42 2.662. دیٹ از another sequence جس میں ہر ٹرم کو ہم obtain کریں by multiplying the previous term by 1.1, which is not the same as the given sequence which is 1 1.1 1.21. تو ان دونوں سیکوینسز میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اٹ از ناٹ انف کہ اگر میں آپ کو جنرل فارمولا دے دوں. What you also need to know is where does the sequence start from? What is the first term of the sequence? Once I give you the general formula and the first term کہ جی یہ یہاں سے start ہو رہی ہے, تو then you will know what the sequence is. جیسے کہ پہلے میں اگر میں آپ کو بتا دوں کہ 99 is the first term, یہاں سے start ہو رہی ہے. اب یہ فارمولا ہے کہ ہر term is obtained by subtracting 2 from the previous term. Then you know exactly what the sequence is. اسی طرح دوسری میں کہ میں آپ کو پہلی ٹرم دے دوں کہ یہ 1 سے start ہو رہی ہے, اور اب میں اس کی اگلی ٹرم ایسے لے رہا ہوں کہ ہر پچھلی ٹرم کو 1.1 سے ملٹیپلائی کر رہا ہوں. تو now you know exactly what the sequence is. So in both these sequences that we are going to be studying in this course, we need to know the general formula and also we need to know کہ first term کیا ہے sequence کی. Then we can figure out what the sequence is. ابھی ایگزامپل کرتے ہیں. ہم پہلا فوکس کریں گے, جو پہلی سیکوینس ہے اس پہ فوکس کریں گے, تو اس کے حوالے سے یہ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ایگزامپل یہ ہے کہ ایوری ڈے a television station asks a question for a prize of ₹1,500. If the fifth caller does not answer correctly, the prize money is increased by ₹1,500 each day until someone correctly answers the question. So I want you to make a list first of all of the prize amounts for a week, Monday through Friday. If the contest starts on Monday and no one answers correctly all week. تو یہ ایک سینیریو ہے, بڑا سمپل سا پرابلم ہے کہ جی انہوں نے پہلے دن منڈے کو اسٹارٹ کیا, انہوں نے کہا ہم آپ کو جو 5واں کالر ہے اس نے اگر ہمارا جواب صحیح دے دیا تو وی ول گیو ہم ₹1,500. اور اگر نہیں دیتا پہلے دن تو دوسرے دن ہم اس میں 1,500 ایڈ کر لیں گے. تو کیا آئے گا؟ 1,500 میں 1,500 ایڈ کیا 3,000 آ جائے گا. اگر اس دن بھی نہیں کیا تو تیسرے دن ہم اس میں 1,500 اور ایڈ کر دیں گے اینڈ سو آن انٹل فرائیڈے. اس میں پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ پوری لسٹ بنا لیں گے اس کے, ہم یعنی کہ ہم منڈے تھرو فرائیڈے سارے ڈیز لکھ لیں گے, اور ہم نے اسٹارٹ کیا 1,500 سے 3,000 4,500 6,000 اینڈ 7,500 روپیز. اب آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ نمبرز جو ہے, جو اماؤنٹ پرائز کا انکریز ہو رہا ہے, یہ بھی ایک سیکوینس ہی بن رہا ہے. 1,500 سے اسٹارٹ کیا, نیکسٹ 3,000, نیکسٹ 4,500, نیکسٹ 6,000, نیکسٹ 7,500. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی ایک پیٹرن بن رہا ہے. کیا پیٹرن بن رہا ہے؟ اسٹارٹ کیا ہم نے 1,500 سے, اور ہر دفعہ ہم پچھلے جو اماؤنٹ ہے اس میں 1,500 کو ایڈ کر رہے ہیں. تو یہ ایک سیکوینس بنی ہے جو ہم نے پہلے بھی اس قسم کی ایک سیکوینس دیکھی تھی. یہ ایک جنرل ٹائپ کی سیکوینس ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ارتھمیٹک سیکوینس. ارتھمیٹک سیکوینس وہ سیکوینس ہوتی ہے کہ جس میں ہم پریویس اماؤنٹ یا پریویس ٹرم میں سے ایک اسٹینڈرڈ اور فکس جو ڈفرنس ہے اس کو ایڈ کر کے اگلی ٹرم کو لیتے ہیں. ہمارا فکس ڈفرنس میں 1,500 روپیز ہے, ہر ٹرم میں ہم 1,500 روپیز کو ایڈ کر رہے ہیں. اس کو ارتھمیٹک پروگریشن بھی کہتے ہیں. ارتھمیٹک پروگریشن اس لیے کہ ہم پروگریس کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں سیکوینس میں. تو اس کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ وی ہیو اے فکس ڈفرنس which is called the common difference, and to obtain each term in the sequence we add that common difference that is usually denoted by D to the previous term. So اگر آپ اس کو انڈکٹیولی دیکھ لیں تو پہلی ٹرم کو اگر ہم A1 پہلی ٹرم ہے اس کو ہم کہیں A, that is the first term. First term is A, کوئی نمبر ہے, ادھر سے سیکوینس اسٹارٹ ہوئی. اب سیکنڈ ٹرم کیسے لیں گے ہم؟ سیکنڈ ٹرم از اکول ٹو A پلس D. D is the common difference. یہ سیکنڈ ٹرم آ گئی آپ کی A2. A3 ہم کیسے معلوم کریں گے؟ That is the
सेकेंड टर्म विच इज A2 प्लस D एंड सो ऑन. तो इसका जो जनरल पैटर्न या जनरल इंडक्टिव डेफिनेशन बन रही है वो है AN is equal to AN minus 1 plus D, यानी कि nth term is equal to the previous term plus the common difference D. ये आपकी दो चीजें हैं defining property of an arithmetic sequence. अगर पहला आपको नंबर दिया हुआ हो, यहां से सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है और आपको एक कॉमन डिफरेंस दे दिया हो कि हर टर्म ऑब्टेन कर रहे हैं हम किस तरह से, पिछली टर्म में वो कॉमन डिफरेंस ऐड करने के लिए, तो वो फिर एक अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है. तो उस एग्जाम्पल में अगर हम दोबारा आ जाएं, आप देखेंगे कि ये हमारी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस ही है. 1500 से स्टार्ट हुई और हर जगह हम उसमें 1500 ऐड कर रहे हैं. तो इसमें पहली टर्म क्या है, विच इज A इज इक्वल टू 1500 एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू आल्सो 1500. तो हम A में 1500 ऐड किया तो A2 आ गया 3000 में अगेन हमने कॉमन डिफरेंस D ऐड किया विच इज 1500 तो 4500 आ गया एंड सो ऑन. तो वो भी हमारी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस थी. ये एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस का. इसमें हमें एक सीक्वेंस दी हुई है 2, 5, 8, 11 एंड 14. तो हमको कहा है कि इसका अगली तीन टर्म्स को पता करें. 2 से ये स्टार्ट हो रही है, तो हमारा गोल क्या है, हम कॉमन डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं कि कॉमन डिफरेंस अगर हमें पता लग जाए तो हम अगली टर्म्स को भी मालूम कर सकते हैं. कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका यह है कि जो आपको टर्म्स दी हुई है सीक्वेंस में, उनमें से कोई भी दो एडजेसेंट टर्म्स ले लें और उसमें से जो ऊपर वाली टर्म है उसमें से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कॉमन डिफरेंस आ गया. इसमें से अगर हम 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा. 8 में से 5 को किया तो 3, 11 में से 8 को किया 3, 14 में से 11 को किया 3. अगर मैं आपको बता दूं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो आप बस किसी भी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लें, आपका कॉमन डिफरेंस आ गया. मुझे पता लग गया कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 है. अब अगली टर्म कैसे आएगी 14 में, ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस को ऐड करके मैं अगली टर्म पे ले जाऊंगा. 14 प्लस 3 17, उससे अगली फिर क्या आएगी 17 प्लस 3 इज 20, उससे अगली टर्म 20 प्लस 3 इज 23 एंड सो ऑन. तो इस तरह से आपको अरिथमेटिक सीक्वेंसेस की टर्म्स पता लग सकती हैं. ये मैंने अभी आपको बताया इसे कॉमन डिफरेंस को आप कैसे मालूम कर सकते हैं. ये चीज आपको ऑल्सो समझ में आनी चाहिए कि कॉमन डिफरेंस ये नहीं कि आप ऐड ही कर रहे हैं और वो बढ़ती जा रही है सीक्वेंस कम भी हो सकती है, जिसका एग्जाम्पल मैंने शुरू में दिया था 99, 97, 95. सीक्वेंस नीचे कम हो रही है तो उसमें हम ऐड क्या कर रहे थे, हमने नेगेटिव नंबर ऐड करे थे, -2 को ऐड कर रहे थे तो वो कम होती जा रही थी. तो कॉमन डिफरेंस कैन ऑल्सो बी ए नेगेटिव नंबर, इट डजंट हैव टू बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर. अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं अगर ये मेरे पास सीक्वेंस है 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन, मैंने इसमें ये भी पता कर लिया कि जी कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है. अब किसी ने मुझे कहा कि अच्छा व्हाट इज द 50th टर्म A50, कैसे निकालूंगा मैं, क्या मैं शुरू करूंगा पहली टर्म से दूसरी से करता जाऊंगा, क्योंकि A50th is obtained how? 50th term is obtained by adding 3 to the 49th term. Well, उसके लिए आपको 49 टर्म पता होनी चाहिए. 49 टर्म कैसे पता होगी, उसमें आप that is 3 plus 48th term. तो अगर आप बड़े सीक्वेंस में बहुत आगे जाना चाहिए तो ये जो इंडक्टिव डेफिनेशन है that is not very helpful, क्योंकि उसमें आपको प्रीवियस टर्म पता होनी चाहिए, उसके लिए फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. तो हमको चाहिए कि कोई एक फॉर्मूला ऐसा हमारे पास आ जाए जिससे हम nth टर्म निकाल सकें अरिथमेटिक सीक्वेंस की. तो अच्छा, दोबारा से देख लेते हैं इसी सीक्वेंस को. A1 जो था पहली टर्म वो थी 2. हाउ डिड वी गेट A2? उसमें ऐड किया 3 एक दफा. सो A1 से हमने एक दफा 3 ऐड किया तो A2 आ गया. टू गेट A3 व्हाट डिड वी डू, वी एडेड 3 to A2. So, but A2 is equal to A1 plus 3. So, A2 is equal to A1 plus 3. A3 is equal to A2 plus 3. But A2 की जगह हम A1 plus 3 लिखेंगे. So, there will be A3 is equal to A1 plus 3 plus 3. So, A3 is equal to the first term plus 2 times 3. What is A4? A4 is equal to 3 plus A3. But A3 is equal to A1 plus 2 times 3. So, अगर हम A3 की जगह A1 plus 2 times 3 लिख देंगे तो, और उसमें फिर अगर हम 3 ऐड करके अगली टर्म लिख रहे हैं तो इट विल बी A1 plus 3 times 3 एंड सो ऑन. तो बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि जो भी हमने टर्म निकालनी है उसको हम इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं. एंड नंबर ऑफ टाइम्स वी मल्टीप्लाइंग 3. सो लेट्स सी हाउ वी प्रोसीड. अगर आप एक चीज देखें गौर से तो द नंबर ऑफ टर्म्स वी हैड टू ऐड इज 1 लेस देन द टर्म वी आर लुकिंग फॉर. यानी कि अगर हमें A3 पता करनी है तो हम उसमें कितनी दफा ऐड कर रहे हैं 3 को,
2 दफा, एक दफा तो A1 से आए A3 में A2 की तरफ आ गए, फिर A2 से A3 में आए तो एक दफा A3 को और ऐड किया, तो 2 दफा A1 में हमने 3 को ऐड किया। A4 निकालने के लिए हमने 3 को 3 दफा ऐड किया। तो नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू ऐड द कॉमन डिफरेंस is 1 less than the number of the actual term we are trying to find. तो अगर हमें निकालना है 50th term A50, तो how many times do I have to add 3, the common difference, to the first term? एक less. 49 times I'll have to add the common difference. Similarly, अगर कोई मुझसे कहे what is A193, what is the 193rd term? So I would have to add how many times? 3. 192 times I'll have to have 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. 192 times. So is there a problem? Well, not really, because हमने स्कूल में पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रिलेटेड है एक दूसरे से। जैसे कि अगर मैं 5 दफा 3 को ऐड करता हूँ, 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, 5 दफा, जवाब 15 आता है। But I recognize that that is the same as multiplying 3 by 5. So 3 times 5 is 15. So अब थोड़ी इतनी मुश्किल काम नहीं रह गया। हमको 3 को अगर 50th टर्म पता करनी है हमको, तो हम 3 को ऐड करेंगे 49 टाइम्स, विच इज सिंपली 3 times 49। और किस में ऐड करेंगे? द फर्स्ट टर्म में। तो अब ये देख लें कि हमारी पहली टर्म थी 2, फर्स्ट टर्म A1 या A इज इक्वल टू 2, और उसमें हमने 50th टर्म निकालने के लिए उसमें हमने 3 को ऐड करना है 49 टाइम्स। सो 2 plus 3 times 49, which is equal to, total is 149. So 50th टर्म उस सीक्वेंस की होगी 149। अब हमने एक बेसिकली एक तरीका निकाली है, दिस इज द फॉर्मूला, कि अगर आपको मैं फर्स्ट टर्म दे दूं और n दे दूं, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स यू हैव टू फाइंड, देन यू कैन फिगर आउट द nth टर्म। तो अगर हम 50 को n से रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा? पहली टर्म an हमें निकालना है, आर फर्स्ट टर्म इज 2, सो a इज इक्वल टू 2। a को हम रिमेंबर पहली टर्म को हमेशा a से डिनोट करते हैं। 3 is our common difference and 49 is 1 less than 50. So 49 is equal to 50 minus 1, which is the number we're looking for. तो हमारा फॉर्मूला जो है अब वो ये बन जाता है, nth टर्म निकालने के लिए क्या करना है कि पहली टर्म a, उसमें हमने n minus 1 times the common difference लेना है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में किया था, 50th टर्म निकालने के लिए पहली टर्म प्लस 49, 49 is 50 minus 1 times 3, 3 was the common difference. तो हम एक जनरल हमने फॉर्मूला बना लिया कि nth टर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस की कैसे निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करके कभी भी मैं आपको बताऊं कि जी है एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, पता करें इसकी 1000th टर्म कौन सी आएगी। अगर मैं आपको पहली टर्म दे दूं और कॉमन डिफरेंस दे दूं, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके एक सेकेंड में उसको निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ n का पता होना चाहिए कि n कितनी दूर में जाना चाह रहा हूं सीक्वेंस में, और आपको यह पता होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म क्या है। तो हम उसी एग्जाम्पल को देखते हैं जिसमें हमने स्टार्ट किया था कि टेलीविजन कॉन्टेस्ट में वो प्राइज मनी बांट रहे हैं। तो सिनेरियोस में ये है कि पहले 15 दिन तक किसी ने प्राइज नहीं जीता। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द प्राइज ऑन दी 16th डे। अब बजाय इसके कि आप उसमें लिबोरियसली ऐड करना शुरू कर दें 1500 रुपीज टू द प्रीवियस टर्म, अब आपके पास फॉर्मूला आ गया। आपको क्या पता करना है? 16th डे, n इज इक्वल टू 16। तो आपको a 16 पता करना है। आपको a भी पता है, a इज 1500, n इज 16 एंड कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 1500। तो आप इस फॉर्मूले में उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस के फॉर्मूले में लगाएंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस n माइनस 1, उसको आपने फॉर्मूले में जब प्लग इन किया तो आपका क्या आ गया? a इज 1500 प्लस d विच इज ऑल्सो 1500 times the n minus 1. n minus 1 is 16 minus 1 which is 15. तो 16th डे पे अगर पहले 15 दिन तक प्राइज किसी ने नहीं जीता तो हमें एकदम से पता लग गया 16 डे पे 24,000 रुपए और 24,000 रुपीज हमारा प्राइज मनी होगा। तो आपने फॉर्मूले में क्विकली प्लग इन किया और आपको पता लग गया कि प्राइज मनी क्या आएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें हमने स्टार्ट किया 17 से, फिर 10, 3, -4, -11, -18। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें मैं आपसे पूछूंगा कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने आपको बताया था निकालने के लिए किसी भी एक टर्म को ले लें और उसको उसकी प्रीवियस टर्म को उससे सब्ट्रैक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस आता है -7, और आप देखेंगे वही डिफरेंस किसी भी आप दो एडजेसेंट टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 ही आएगा। कॉमन डिफरेंस इस तरह से निकाल सकते हैं इजीली।
ایک اور قسم کا میں کوشچن آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ 72 میں نے آپ کو ایک ٹرم دے دی اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی ایک ارتھمیٹک سیکوینس ہے -529. یہ کون سی ٹرم ہے اس سیکوینس کی؟ تو وہ آپ کیسے اس کو نکالیں گے کہ بیسکلی آپ کو n پتا کرنا ہے. آپ کو nth ٹرم میں نے دے دی ہے, آپ کو پتا کرنا ہے وہ n کون سا نمبر ہے. آپ کو میں نے پہلی ٹرم دے دی ہے, پہلی ٹرم آپ کو پتا ہے از -5. کامن ڈفرنس آپ نکال سکتے ہیں. واٹ از دی کامن ڈفرنس؟ 9 - 2 is 7. کامن ڈفرنس آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس پہلی ٹرم ہے, آپ کے پاس nth ٹرم کی ویلو دی ہوئی ہے. تو n کی ویلو نکالنی کہ وہ nth ٹرم ہے کون سی ٹرم. تو آپ اس کو پھر فارمولے میں ریپلیس کر دیں گے. فارمولے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ an ہم کو دیا ہوا ہے which is 72, a دیا ہوا ہے -5, n کی ویلو ہمیں نکالنی ہے تو ہم نے n - 1 کو لکھا ہوا ہے ٹائمز دا کامن ڈفرنس. کامن ڈفرنس از 7 which is d. اب آپ اس کو بیسکلی اس اکویژن کو سالو کریں گے n کے لیے. تو اس کو ہم نے سالو کیا, 7 کو ہم نے ملٹیپلائی کیا n - 1 سے, تو 72 is equal to -5 plus 7n - 7 so on. ہم نے اس کو جب سالو کیا تو 84 equal to 7n آ گیا. اس کو پھر آپ نے 7 سے ڈیوائڈ کر لیا دونوں سائڈ کو, تو n is equal to 12. تو میں نے اس میں آپ کو ٹرم دے دی تھی, nth ٹرم دے دی تھی کہ جی اس کی ویلو 72 ہے. آپ بتائیں یہ کون سی ٹرم ہے؟ دوسری ٹرم ہے, 5ویں ٹرم ہے, 8ویں ٹرم ہے, کون سی ہے؟ تو آپ نے اسی فارمولے کو جو ہم نے نکالا تھا اسی کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس میں نمبرز کو پلگ ان کیا. n was the unknown variable there, اس کو آپ نے استعمال کر کے پتا کیا کہ یہ it was actually the 12th term. تو یہ فارمولا آپ دیکھ رہے ہیں کتنا یوزفل ہے کہ میں آپ کو کوئی نمبر بھی دے دوں تو آپ پتا کر سکتے ہیں کہ آیا وہ سیکوینس میں ہے کہ نہیں اور کون سی نمبر پہ ہے. ابھی تک ہم نے پڑھی ہے ارتھمیٹک سیکوینسز. سیکوینسز کے ساتھ ہی کانسیپٹ اٹیچ ہوتا ہے سیریز کا. سیریز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو سیکوینس کی ٹرمز ہوتی ہیں, کوئی بھی سیکوینس ہو, اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی ارتھمیٹک سیکوینس اور اینی ادر, اٹ کین بی اینی سیکوینس. ہر سیکوینس کے ساتھ ہم ایک سیریز کو اٹیچ کر سکتے ہیں. وہ کیسے اٹیچ کر سکتے ہیں کہ سیکوینس کی ہم نے ہر ویلیو کو لیا اور اس کی جو پچھلی ساری ویلیوز ان میں ایڈ کر دیا. تو فار ایگزامپل ہم ابھی سیکوینس دیکھ چکے ہیں ٹیلی ویژن پرائز ایگزامپل کی. اس میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 1500 سے, پھر نیکسٹ ہمارا ہو گیا 3000, اس کے بعد ہو گیا 4500. یہ تو سیکوینس چل رہی ہے ایک نمبرز کی. اگر میں آپ سے کہوں کہ اچھا اس میں پہلی ٹرم کا سم کیا ہے, پہلی ٹرم تو پہلی ٹرم ہے بائی اٹ سیلف, تو دیٹ از 1500. پھر میں کہوں گا کہ پہلی دو ٹرمز کا کیا سم ہے, آپ کہیں گے 1500 پلس 3000 4500. میں آپ سے کہوں گا اچھا پہلی تین ٹرمز کا کیا سم ہے, آپ کہیں گے 1500 پلس 3000 پلس 4500 9000 اینڈ سو آن. تو اس میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ ہر جب S1 اس کو ہم یوزلی سم کو S سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں مور ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے. S اسٹینڈس فار سم. تو آپ دیکھیں گے جو سیریز ہے associated with a sequence itself becomes a sequence of numbers. یعنی کہ جو ہماری پرائز منی تھی 1500, اس کا پہلی ٹرم کا سم کیا ہے, S1 is 1500. S2 is the sum of the first two terms, which is 1500 plus 45 plus another 3000 is 45. تو 1500 4500 تیسری اس کی ٹرم کیا آ جائے گی, 45 plus the third term which is 9000. So 15 45 9000 and so on. So sequences کے ساتھ سیریز اٹیچ ہوتی ہیں. اور ہم جو سیکوینس پڑھ رہے ہیں ارتھمیٹک سیکوینس, اس کے ساتھ ایک ارتھمیٹک سیریز اٹیچ ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سیریز کیسے ایوالو ہوئی. اس میں ہم جب بات کریں گے اس کے بعد تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا, اس نے ایک بچپن میں انٹیوٹیولی اس سیریز کو کیسے سیکھا اور کیسے سمجھا. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اس کو پھر ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے. تھینک یو ویری مچ.